مجید دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ اور جب ان کو یہ انٹائٹلمنٹ، یہ عہدہ لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور یہ رحمت للعالمین ہے اور ان کو ہر جہان میں بھیجا گیا ہے، تو یہ بڑا حیرت انگیز تھا۔ ابھی ترقی کا دور شروع نہیں ہوا تھا، ابھی وہی گھوڑے کی سواری تھی، اونٹوں کی سواری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ایک دور آنے والا ہے جب انسان ستاروں کے کمندے ڈالے گا، اس کی آرزو ہوگی کہ وہ اس پوری کائنات کو چھان مارے، وہ دور آنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ، اللہ تعالیٰ نے معراج کا ایک ایسا معجزہ کرایا کہ آنے والے جتنے بھی دور آ جائیں، ایس اپنی جتنی بھی انتہا تک پہنچ جائے، انسان مریخ پہ چلا جائے، چاند پہ چلا جائے، اس سے آگے چلا جائے، لیکن کبھی انسان جو ہے وہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پوری کائنات کا، یہ پوری کائنات کے شہزادے ہیں، رحمت للعالمین ہے۔ رحمت للعالمین کا مطلب ہے پوری کائنات کا بادشاہ۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا فرمانے والے ہیں۔ حضرت والا فرماتے تھے میرے الفاظ نہیں ہے، اگر کسی کو اس سے اختلاف ہو تو وہ کر سکتا ہے، لیکن میرے مرشد کے الفاظ تھے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو پیدا فرمانے والے ہیں، اس کو مینیج کرنے والے رحمت للعالمین ہیں۔ انہوں نے یہ ذریعہ بنایا، یہ مینیجر ہے، مینجمنٹ کرتے ہیں، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ پوری کائنات کا قلب ہے۔ چھوٹی چیز ہے، اس کے اندر قلب ہوتا ہے، اس کے اندر نیوکلس ہوتا ہے، اس کے اندر سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے، مرکزہ ہوتا ہے، جس کو قلب کہتے ہیں جاندار چیزوں میں، اور بے جان چیزیں ہیں اس کے اندر اس کو نیوکلس کہتے ہیں، جو اس پورے وجود کو سنبھالے ہوئے ہوتا ہے۔ تو جو پوری کائنات ہے، اس کا جو قلب ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ قلب بحال ہے تو پوری کائنات بحال ہے۔ آپ کا قلب موجود ہے تو آپ، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اس قلب کو ہو جائے، دورہ پڑ جائے، یہ قلب فیل ہو جائے، دل فیل ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ سارے کا سارا جسا بیکار ہو جائے گا۔ تو رحمت للعالمین کا جو حضرت والا مطلب فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے یہ پوری کائنات کا قلب مبارک ہے، یہ سر مبارک سے لے کے پیر مبارک تک قلب ہی قلب ہے، تو یہ پوری کائنات کا قلب ہے۔ تو یہ ادراک ان کی امت کو دلانا تھا کہ جس نبی کی تم امت ہو وہ اس پوری کائنات کا مینیجر ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ پوری کائنات کے لیے نبی بنائے ہوئے ہیں، ہر زمانے کے نبی ہیں۔ تو ہجرت کے تقریباً 1 سال پہلے کا یہ شاید واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب پھیل چکی تھی ہر جگہ پہ، اور ہر جگہ کوئی نہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر رہا تھا، تو ان دائیوں کے اندر ایک اور اعتماد پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عین وقت پہ، جو مقرر وقت ہوتا ہے کہنا اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو معراج کرائی۔ معراج کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ لے جایا گیا۔ مسجد الاقصیٰ کو تمام نبیوں کا قبلہ ہے، تمام نبی وہاں موجود تھے۔ ایک دفعہ ہم مدینہ شریف کے میں تھے، اور ہم ساتھی جو تھے وہ مختلف جگہوں کی، جس طرح لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، جا رہے تھے، تو حضرت والا نے فرمایا کہ یہاں سب سے جو مقدس مقام ہے وہ تو روضہ رسول ہے، آپ وہیں اپنے آپ کو مختص کریں۔ ہاں، اگر تمہیں جانے کا شوق ہی ہے تو بیت المقدس جاؤ، وہ تمام نبیوں کی آماجگاہ بنا ہے، وہ تمام نبیوں کا مرکز ہے۔ تو ایک تو آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے جایا گیا۔ دیکھیں، جو سائنسدان ہیں انہوں نے اس کائنات کے اندر جو سب سے زیادہ ویلاسٹی ہے، سب سے زیادہ سپیڈ ہے، وہ ویلاسٹی آف لائٹ ہے، نور کی سپیڈ سب سے زیادہ ہے، وہ انہوں نے کیلکولیٹ کی ہے، وہ انہوں نے نکال لی ہے 1,24,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے۔
یعنی 1 سیکنڈ کے اندر 1,24,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے وہ ٹریول کرتی ہے. اور اس کے اوپر آئنسٹائن کا نظریہ بھی موجود ہے. آئنسٹائن یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ویلاسٹی آف لائٹ سے سفر کرے، اگر کسی چیز کی اتنی زیادہ سپیڈ ہو ویلاسٹی آف لائٹ سے سفر کرے، یہ ہم نے ایف ایس سی میں پڑھا تھا اس وقت، تو اس کے اندر 2 قسم کے کریکٹرسٹک ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ایک تو اگر وہ چیز میٹر ہے، مادہ ہے، میٹیریل میں ہے، تو وہ ساری کی ساری نور میں کنورٹ ہو جائے گی. پہلا ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ کوئی چیز اگر ویلاسٹی آف لائٹ سے سفر کرے، ظاہر ہے ویلاسٹی آف لائٹ سے سفر کرے گی تو وہ نور ہے، تو وہ خود بھی نور بن جائے گی. جب آپ اس ٹریولنگ سسٹم کے اندر آ جائیں گے، سپیڈ سے آ جائیں گے، ویلاسٹی آف لائٹ سے سفر کریں گے، تو وہ چیز اپنے میٹیریل وجود کو کنورٹ کر لے گی اپنے نور والے وجود کے اندر. پہلی بات اس نے یہ کی تھی. دوسری بات یہ کی تھی کہ اگر کوئی چیز، اس نے تھیوری دی ہے، اگر کوئی چیز ویلاسٹی آف لائٹ سے سفر کرے تو وہ پوری کائنات کا چکر لگا کے وہ ساری جتنی بھی کائنات ہے لامحدود، وہ 0 ٹائم کے اندر واپس آ جائے گی. یہ ساری کائنات 0 ٹائم کے اندر. یہ آئنسٹائن نے ابھی یہ جب یہ سائنس آئی تو یہ ایک تھیوری انہوں نے فزکس کے اندر دی. اب اس جو ٹریولنگ اسٹیٹس ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کی ایک عظیم الشان جو یہ اللہ تعالیٰ نے موضع کرایا ہے، جو آنے والے تمام انسانوں کو ورط حیرت میں ڈال دیتا ہے. اور ہمارے ہاں تو یہ بحثیں چلتی رہتی ہیں کہ یہ معراج منانا جو ہے یہ بدعت ہے. کیا ہے؟ او بھائی، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا بڑا گفٹ نازل کیا ہے، ایک اتنا بڑا عقلوں کو مغلوب کر دینے والا آپ کے نبی کو ایک معجزہ دی ہے. آپ اگر اس کے لیے کوئی دن مختص کر لیتے ہیں کہ دنیا کو اپنے نبی کی شان بتا سکے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ روزانہ تو آپ دن مناتے ہیں، کبھی آپ دن منا رہے ہوتے ہیں ٹی وی کا، کبھی کینسر کا دن منا رہے ہوتے ہیں، کبھی والدین کا دن منا رہے ہوتے ہیں. کیوں منا رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ آگہی ہو جائے لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں. تو کیا لوگوں کو آگہی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کائنات کا دلہا جس کو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا، اس کو پوری کائنات کی سیر کرائی گئی، جو عقلوں کو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ تم کن بحثوں کے اندر پڑ گئے ہو؟ اپنے آپ کو اس سے ماورا کرو، تمہارا مقابلہ تو پوری دنیا کے ساتھ ہے. تو آپ اس واقعے کو بیان کریں لوگوں کے سامنے. دیکھیں، پہلا جو سفر تھا وہ اسی زمین کے اوپر تھا. یہی زمین جہاں 24 گھنٹے کا دن اور رات ہوتا ہے، اس زمین سے آپ کو مسجد الاقصیٰ پہ لے جایا گیا. سب جانتے ہیں وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی، جو روحانی وجود رکھتے تھے. آپ کا روحانی اور جسمانی وجود ایک ہی تھا، ایک ہی ہے. تو وہاں آپ نے امامت کرائی. گویا تمام کے تمام انبیاء کرام کی شریعت جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ہی تابع تھی. اور یہ ثابت ہو گیا کہ جتنے بھی انبیاء کرام تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی فیض لے رہے تھے. اور وہاں پھر یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ امام الانبیاء بھی ہیں. اس کے بعد جو دوسری ٹریولنگ ہوئی وہ مسجد الاقصیٰ سے وہ سدرۃ المنتہا تک ہوئی. دیکھیں، یہ کائنات ہے، اس کائنات میں ہمارا جو زمان اور مکان ہے، جس کو ہم ٹائم اینڈ اسپیس انگریزی میں کہتے ہیں، زمان اور مکان اردو میں کہتے ہیں. ہمارا 24 گھنٹے کا دن اور رات ہے زمین کے اوپر. ہم کہیں اور جائیں اسی زمین کے اوپر بعض حصے ایسے ہیں جہاں 6 مہینے کا دن اور رات ہے اسی زمین کے اوپر. جب اس کے ہم اینڈ کے اوپر جائیں، قطب کے شمالی کی طرف جائیں، قطب جنوبی کی طرف جائیں، اور کچھ جگہ ایسی ہے جہاں سورج ڈوبتا نہیں، خط استوا کے اوپر، جہاں وہ سینٹرل پوائنٹ جو ہے، زمین اگر روٹیٹ بھی کرتی ہے تو سینٹرل پوائنٹ اسی طرح اوپر رہتا ہے، تو وہاں سورج نظر آتا ہے. تو زمان اور مکان ہمارے ویری کرتے ہیں، مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو پہلا تو آپ کو یہاں سے لے جایا گیا مسجد الاقصیٰ، اور پھر وہاں سے آپ کو اس کائنات کو جو ہے، اس کائنات کو آپ ٹریولنگ کرتے 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 اس جگہ پہ پہنچے ہیں. دوسری جگہ جو ہمیں قرآن کریم بتاتا ہے وہ اس کائنات کو، جب ہم کائنات کہتے ہیں تو یہ عالم وجود ہے، ایسی کائنات جس کے اندر چیزیں وجود رکھتی ہیں. کوئی چیز بھی یہاں وہ آئے گی وہ اپنا وجود رکھے گی.
وہ وجود والی چیز آئے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ فرشتے آنے چاہیے تھے نبی بن کے، تو اگر میں فرشتے بھی بھیجتا تو وہ بھی وجود اختیار کر کے آتے، کیونکہ یہ عالم وجود کے اندر جو چیز بھی آئے گی وہ اپنا وجود برقرار رکھے گی. تو دوسری جو چیز تھی وہ اس کائنات کی انتہا تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو لے جایا گیا. اب جس سواری کے اوپر آپ سوار ہوئے، ہم چونکہ محدود لوگ ہیں، ہمارے چونکہ جو قرآن ہے یا جو احادیث ہے وہ سائنس کی کتابیں تو نہیں ہیں، تو ان کو تمثیلاً بیان کر دیا جاتا ہے وہاں. تو جو براق تھی، جو سواری تھی آپ کی، اس کی جو سپیڈ تھی، جو احادیث مبارک کے اندر آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر میں اس کے اوپر بیٹھ کے کسی ستارے کو دیکھ رہا ہوتا تھا تو اس براق کا اگلا سٹیپ اس جگہ پہ ہوتا تھا. اب میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ کچھ ستارے ہم سے اتنی زیادہ نوری سال کے فاصلے پر ہے. نوری سال کہتے ہیں ایک سال میں جو روشنی سفر طے کرے اس کو ایک نوری سال کہتے ہیں. یعنی اگر وہ ویلاسٹی آف لائٹ جو کس چیز کو سفر کرے تو اس کو اس ستارے تک پہنچنے کے لیے ہزاروں سال لگ جاتے ہیں. بعض ستارے جن کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا دراصل ہم ماضی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو روز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک ستارہ نظر آ رہا ہے، چیز ہمیں نظر کیسے نہ آتی ہے. جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نظر آنے کے لیے ایک تو آنکھ کی ضرورت ہے اور دوسری روشنی کی ضرورت ہے. تو جو روشنی وہاں سے سفر کر کے آئی ہے اس ستارے تک، وہ ہماری آنکھ تک پہنچتے ہوئے اس نے ہزاروں سال لی ہیں. تو اب ہم جو اس ستارے کو دیکھ رہے ہیں اس کو 1000 سال پہلے والا حصہ دیکھ رہے ہیں. اس روشنی نے ہماری آنکھ تک آتے آتے 1000 سال لگائے ہیں، جبکہ وہ 1,84,000 میل فی سیکنڈ کی سپیڈ سے چلی ہے. تو یہ نور کی سپیڈ سائنسدانوں نے کہا کہ سب سے زیادہ سپیڈ اس کائنات کے اندر ہے. انہوں نے انسانی سوچ نے یہ کہا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے نور علی نور. یہ جو آپ کو سواری دی گئی تھی، اس سواری کی سپیڈ بھی روشنی کی سپیڈ سے بہت زیادہ تھی. یعنی ادھر آپ دیکھ رہے ہیں پلک جھپک رہے ہیں، ادھر وہ ہزاروں نوری سال کا فاصلہ ایک پلک جھپکنے میں طے کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے اس کی سپیڈ جو تھی، جو وہ سواری تھی، اس کی سپیڈ جو تھی وہ نور کی سپیڈ سے کہیں زیادہ تھی. اور جو سوار اس کے اوپر بیٹھا تھا وہ بھی نور سے کہیں زیادہ، اس کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بنایا تھا وہ بھی نور کی سپیڈ سے کہیں زیادہ تھا. کیونکہ دیکھیں جب ایک فارمولا آپ بناتے ہیں کہ جو چیز اس سسٹم کے اندر آئے گی، اگر کوئی سسٹم ہے جو نور کی سپیڈ سے چل رہا ہے، کوئی اگر ریفرنس ہے اس کے اندر کوئی چیز آ رہی ہے، وہ ٹریول کر رہی ہے نور کی، تمام کا تمام مادی وجود کھو کے نور کے اندر کنورٹ ہو جائے گی. اب یہ تو نور کی بات کی گئی ہے نا کہ نور 1,84,000 مائل فی سیکنڈ کی سپیڈ سے چلتا ہے. لیکن جب ہم حدیث میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس براق کا جو اگلا قدم ہوتا تھا وہ ستارے کی طرف ہوتا تھا جو مجھے نظر آ رہا ہوتا تھا، اور بعض ستارے یہاں سے لاکھوں اور کروڑوں نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے. اس کا مطلب وہ جو سواری تھی، جو دی گئی تھی، وہ سواری اس کی سپیڈ ویلاسٹی آف لائٹ سے کئی گنا زیادہ تھی. اور جب جو ہستی اس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، وہ ہستی جو ہے، وہ ہستی اس قسم کا جسم مبارک رکھتی تھی کہ وہ بھی نور العلا نور ہی تھی. اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیت اپنے حبیب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے کہ وہ ان تمام مادی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کا حبیب جو ہے وہ عالی شان ہے. حضرت والا ایک دفعہ فرماتے تھے، اس بہانے سے مجھے وہ تمام کوٹیشن جو میں نے حضرت صاحب سے سنی ہے وہ آپ کو بتانے کی جو ہے وہ موقع مل گیا معراج کے ساتھ ساتھ. دیکھیں یہ جتنی بھی کائنات ہے، اس کے اندر جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں، وہ عرش الہی ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ نور ہے، وہ جو چیز بھی ہے، ان تمام چیزوں کے اندر جتنی بھی اعلیٰ کوالٹی کی وہ چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے جو وجودی لحاظ سے سب سے اعلیٰ وجود ہے وہ اللہ کے حبیب کا وجود ہے. کوئی بھی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے زیادہ مقدس نہیں ہے. کوئی بھی چیز، بے شک وہ عرش مولا ہی کیوں نہیں ہو، کعبہ ہی کیوں نہیں ہو، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے وجود کو تشکیل دیا
ان تمام میٹیریل چیزوں سے سب سے اعلیٰ ترین جو چیز جسے آپ نے اپنے حبیب کو تشکیل دیا وہ اللہ کے حبیب کا وجود مبارک ہے۔ اور جب آپ جانتے ہیں کہ علیین کے اندر جب انسان کی روح جاتی ہے تو اس روح کا ایک خاص ٹھکانہ ہوتا ہے، اس روح کو وہاں ٹھہرایا جاتا ہے جس جو اس کا سٹیٹس ہوتا ہے، جتنی اس نے عبادت اور ریاضت کی ہوتی ہے اس سٹیٹس کے مطابق انبیاء کا مقام ہے، اولیاء کرام ہے، شہداء کرام، ان سب کے اپنے اپنے مقامات ہیں جہاں جا کے اس کی روح ریسٹ کرتی ہے۔ اس دنیا کے بعد جب اس دنیا سے وہ رخصت ہوتی ہے اس کو روح کو ایک جگہ پہ ٹھہرایا جاتا ہے۔ جب اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ ترین وجود جو ہے وہ رحمت للعالمین کا اپنا وجود مبارک ہے، تو کیا اس پوری کائنات میں کوئی چیز ایسی تھی جہاں اللہ کے حبیب کی روح کو ٹھہرایا جاتا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ان کا اپنا وجود مبارک ہی اتنا زیادہ سب وجودوں سے، سب سپیسوں سے، ٹائم اینڈ سپیس، ہر جگہ سے، ہر مقام سے اتنا زیادہ اعلیٰ و عرفہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی روح مبارک کو چند سیکنڈ کے بعد اسی جسم مبارک کے اندر ٹھہرا دیا۔ یہ حضرت والا فرمایا کرتے تھے اور یہ حقیقت ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اب میں بات کر رہا تھا ایک ٹائم اینڈ سپیس ہمارا یہ زمین کے اوپر ہے جہاں ہم چلتے ہیں، وہ گئے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک اسی ٹائم اینڈ فریم میں گئے ہیں، یہی 24 گھنٹے کے دن اور رات، یہی فاصلہ جو بھی ہے۔ اور ایک فاصلہ وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک جگہ ہے جہاں سے فرشتوں کو تمہارے حساب کے مطابق 50,000 سال لگتے ہیں وہ میسج حاصل کرنے کے لیے، اور وہاں وہ فاصلہ ایک دن کا ہے۔ یہ سورۃ اس میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہ وہاں وہ جو فرشتہ ہے جو میسج لے کے آتا ہے اس کائنات کا جو میٹیریل جو کائنات ہے، زمین و آسمان جو بھی کائنات ہے، اس سے آگے جو چیز ہے وہاں ایک پھر ٹرانزیکشن سٹیٹ ہے کہ وہاں سے وہ فرشتہ جو میسج لے کے آتا ہے زمین کے اوپر انبیاء کرام کو دیتا ہے، جو بھی مینجمنٹ کے میسیجز ہیں، تو اس کو ہمارے حساب کے مطابق 50,000 سال لگتے ہیں، جبکہ اس کا وہاں ایک دن ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہاں بھی ٹائم اینڈ سپیس موجود ہے، لیکن وہ ٹائم اینڈ سپیس وہاں ہمارے مطابق 50,000 سال کا ہے۔ اب اس کے آگے پھر لامکان ہے جہاں نہ ٹائم ہے نہ سپیس ہے، جس طرح میں نے عرض کیا، اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اگر میں یہاں تم کو بھی بھیجتا تو ان کو بھی انسانی شکل کے اندر یعنی وجود لیے ہوئے آتے وہ فرشتے، کہ وہ ملکوتی مخلوق ہے، تو جب اس عالم وجود کے اندر داخل ہوتے تو وجود لیے آتے۔ اب پہلا ٹریولنگ ٹائم وہ ہو گیا، دوسرا ٹریولنگ ٹائم سدرۃ المنتہا تک ہو گیا، جہاں تک فرشتے جا سکتے تھے وہاں تک ہو گیا۔ اب آگے ٹائم بھی نہیں ہے، سپیس بھی نہیں ہے، نہ نور ہے نہ نار ہے نہ فرشتہ ہے، کوئی بھی آگے جا نہیں سکتا۔ آگے جائے گا تو وہ معدوم ہو جائے گا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، جس طرح فرشتہ اگر ہمارے جہان میں آئے اور ہم پہ اپیئر ہو، جس طرح حضرت جبرائیل کی آپ حدیث سنتے ہیں تو وہ انسانی شکل کے اندر ہی آ کے آپ کو سے سوال کر رہا تھا، تو اس جہان کے اندر جو چیز بھی آئے گی وہ ایک وجود رکھ کے آئے گی، خواہ وہ وجود کتنا ہی لطیف کیوں نہ ہو، ہمیں نظر آئے نہ آئے، اس کا وجود ہوتا ہے۔ تو وجود جہاں وہاں ہی ہوگا جہاں ٹائم اینڈ سپیس ہوگی، جہاں وقت بھی ہوگا اور وہاں مقام بھی ہوگا اور وقت بھی ہوگا۔ اب اس کے بعد ایک اور مرحلہ آیا، تیسرا مرحلہ جو آیا، وہاں حضرت جبرائیل نے کہا کہ آگے تو میں جا نہیں سکتا، اگر میں جاؤں گا آگے ایک قدم بھی تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، کیونکہ ٹائم اینڈ سپیس نہیں ہے، اس کا وجود تو ہے فرشتے کا۔ اب اس کے آگے جو ٹریولنگ چیز شروع ہوئی اللہ کے حبیب کی، تو پھر حقیقت محمدی کا وجود تھا، وہ حقیقت محمدی کا وجود ان کے اوپر غالب آیا، اور پھر وہ اس ٹائم اینڈ سپیس سے، جہاں ٹائم اینڈ سپیس زیرو تھا، وہاں سے گزر کے وہ اس مقام پہ پہنچے جہاں ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ قرب ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے قریب آیا اور پھر اور قریب آتا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ تمام چیز دکھائی ہے۔ دیکھیں یہ کوئی مراقبہ نہیں تھا، یہ کوئی مشاہدہ نہیں تھا، جس طرح ہم مشاہدے اور مراقبے کے اندر عرش کے اوپر چلے جاتے ہیں ساتھی اور جنت اور دوزخ دیکھتے ہیں، یہ ہماری صرف روح کا وہ تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو پورے کے پورے جسم اطہر کے ساتھ جو ہے وہ ساری کی ساری معراج کرائی، اور یہی ہمارا یقین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو وہ تمام چیزیں جو عالم الغیب کی ہیں ان کو انہی آنکھوں کے ساتھ، انہی ادراک کے ساتھ کرایا کرتا ہے،
کیونکہ انہوں نے ان چیزوں کے اوپر لوگوں کا یقین جو ہے وہ بلڈ کرنا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کافی سارے ساتھی مشاہدہ کرتے ہیں، اور مشاہدے کرنے والے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ بعد میں ان کی وہ حالت نہیں رہتی، یعنی ان کے اندر وہ کیفیت موجود نہیں رہتی، حالانکہ ان کے ہم مشاہدے دیکھ کے انگلیاں اپنے دانتوں کے اندر کاٹ لیتے ہیں. کیوں؟ ان کے اندر ایک شک کی گنجائش رہتی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، یہ ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا. تو ان چیزوں سے ماورا ہوتا ہے نبی، ان مراد مشاہدوں سے، یہ تو ہمارے لیے ہوتے ہیں، ان سے وہ تو بتانا ہوتا ہے پوری امت کو. تو یہ جو واقعہ معراج ہے، یہ سب سے بڑا ایک واقعہ ہوا ہے. اللہ نے اس کائنات کے بادشاہ کو، اس کائنات کے شہزادے کو اس کی ساری کائنات دکھائی ہے، اس کی ساری جوریڈکشن اس کو دکھائی ہیں، وہ تمام چیزیں جنت دوزخ ہر چیز کا مشاہدہ کرایا گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی شان ہے. اور ہم تو ابھی اسی چیز کے اندر الجھے ہوئے ہیں کہ بشر تھا کہ نور تھا، کیونکہ ہماری محدودات ہیں اور دست و گریبان ہے. بھائی اللہ جانے اور اس کا حبیب جانے وہ کیا چیز تھے، اللہ جانے اور اس کا حبیب جانے. تم اپنی محدود عقل کو جو ہے ان کے درمیان نہ لے آؤ، یہ رحمت للعالمین ہے. ان کی حقیقت حضرت والا فرماتے تھے ایسے سمجھے جس طرح آپ کہتے ہیں نا سدرۃ المنتہا، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں ایک بیری کا درخت ہے، اس پہ بیر لگتے ہیں. یہ ہماری ذہنی محدودات ہے نا. تو جب آپ جہاں یہ کائنات ختم ہو رہی ہے، یہ جو 7 آسمان ختم ہو رہے ہیں، اس کے بعد سدرۃ المنتہا ہے، وہاں سے اگر کسی کے پاس کوئی اتنی بڑی نظر ہو جتنی نظر اللہ کے حبیب کے پاس تھی، یہ جو کچھ اللہ، تو وہاں سے اگر آپ اس 7ویں آسمان سے اور اس آخر اینڈ تک دیکھیں جہاں سدرۃ المنتہا ختم ہو رہا ہے، جو ان 7 آسمانوں سے بھی زیادہ بڑا ہے، قرآن کے اس میں حدیث میں اس کا بیان آیا ہے، تو آپ کو وہاں وہ ایک سکیچ نظر آئے گا، ایک درخت کی شکل کے اندر سکیچ نظر آئے گا جیسے ایک درخت ہو. اور یہ وہاں جو سسٹم ہوگا، جس طرح ہمارے چاند ستارے کہکشائیں ہیں، وہاں یہ سسٹم آپ کو اسی طرح گول گول ایسے نظر آئے گا کہ شاخ کے ساتھ بیر سے لگے ہوئے ہیں. یعنی اگر آپ اس کی ایک لو سکیل کے اوپر اس کی ایک ڈائیگرام دیکھیں، اس کو آپ تھوڑا سا کم کر کے، جس طرح یہ میرا یہ آ رہی ہے یہاں شکل 2-3 انچ کی آ رہی ہے، تو اس پوری کائنات کو اگر آپ دیکھیں وہاں، تو وہاں آپ کو ایک ٹری کی شکل کے اندر نظر آئے گا، ایک بیری کے درخت کے اندر نظر آئے گا، اور وہاں جو نورانی چیزیں ہوں گی وہ آپ کو بیروں کی شکل میں نظر آئیں گی. کھانے والے بیر نہیں ہے نہ، وہ درخت بیری کا درخت اس قسم کا درخت ہے جیسے آپ یہاں دیکھتے ہیں. تو یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے باتیں کی گئی ہیں، ان کی جو حقیقت ہے وہ مختلف ہے. تو وہاں سے جو آپ کی ٹریولنگ ہوئی اور اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچے آپ، اور اللہ اور ان کے درمیان ایک کمان یا اسے بھی زیادہ کم فاصلہ رہ گیا، اور وہ قریب ہوا اور قریب ہوتے ہی چلے گئے. تو وہاں وہ پھر حقیقت محمدی کا ظہور ہوا ان کے اندر، اور انہوں نے اپنے حبیب سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے جو ہے وہ ملاقات کی، اور دل نے دل سے باتیں کی، محبت اور الفت کی. تو یہ ایک عظیم الشان معجزہ ہے، اور یہ اس قسم کا معجزہ نہیں ہے کہ آپ سمجھے یہ کوئی خواب تھا، خیال تھا، کوئی مشاہدہ تھا، کوئی مراقبہ تھا، کوئی اسپرچل قسم کی چیز تھی. نہیں، یہ جسم مبارک کے ساتھ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے حبیب کو قوت دی ہے. ان کی مثال اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان درخت کی سی. حضرت والا فرماتے تھے ایک ایسا درخت جس کی شاخیں پوری کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، جتنی بھی کہکشائیں ہیں، جتنی بھی آسمان ہے، رحمت للعالمین ہے. تو یہ جو نور کی شاخیں پہنچی ہوئی ہیں، ان کو جو رحمت للعالمین بنایا گیا ہے. یہ جو میری آواز آپ تک آ رہی ہے، آپ کے ریسیور نے اس کو ریسیو کر رہا ہے. اگر ان کو رحمت للعالمین بنایا تو ان کی رحمت کو پھر پوری کائنات کے گوشے گوشے کے اندر پھیلنا چاہیے. یہ جو چاند ستارے آپ کو یکجا نظر آ رہے ہیں، اگر ان کو دیکھیں تو یہ بکھرے ہوئے ہیں، تو ہر جگہ اللہ کے حبیب کی جو ہے وہ رحمت پہنچ رہی ہے. ہر چیز اللہ کے حبیب کی رحمت کی وجہ سے اپنی کارکردگی دکھا رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت بڑا خزانہ ہے. تو یہ ہمیں دکھایا گیا ہے کہ یہ رحمت للعالمین ہے، انبیاء کے سردار ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس خاص الخاص محبت میں سے ہمیں ایک قطرہ عطا کر دے جو تجھ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی سے نہیں، تو اس میں ان کی پھر وہ ذات گرامی و فضائل مبارک جو کسی اور انبیاء کو حاصل نہیں ہوئے وہ آتے ہیں.
تو یہ پورے جہانوں کے نبی ہیں، یہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، یہ اللہ کے حبیب ہیں، رحمت للعالمین ہے۔ اور یہ اتنا عظیم الشان واقعہ ہے کہ اس کو متواتر بیان کر دینا چاہیے۔ اگر اس کے لیے کوئی دن منا لیا جائے تو اس کے اندر حرج کیا ہے؟ آپ کن بحثوں کے اندر پڑ گئے؟ اگر آپ کے نبی کو اتنی بڑی ایک اچیومنٹ دی گئی ہے، اتنی بڑی ایک چیز دی گئی، کسی اور کو دی گئی ہوتی تو وہ تو جشن منا رہا ہوتا۔ ایک یہودی عالم آیا حضرت عمر کے پاس کہ تم کو جو یہ نوید سنائی گئی ہے کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، اگر ہمارے اوپر یہ آیت اترتی تو ہم عید مناتے۔ تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا کہ ہماری تو آج بھائی 2 عیدیں ہیں، ایک تو حج اکبر تھا، عرفات کا دن تھا جب یہ آیت اتری، اور دوسرا جمعہ تھا۔ تو بھائی یہ عیدیں ہیں ساری کی ساری، یہ خوشی کے مقام ہے سارے کے سارے، تم کہاں اپنے ذہن کو کنجسٹڈ کر کے بیٹھ گئے ہو؟ وسعت دو نا۔ اگر اپنے آپ کے نبی کی کوئی شان کا ایک دن ہے، شان منائی جا رہی ہے، تو نوافل پڑھنے سے کسی نے روکا ہے کہ نفل پڑھنا گناہ ہے؟ وہ جو لوگ ساری ساری رات نفلیں پڑھتے تھے اور آپ کے صوفیہ کرام سناتے ہیں کہ جی عشاء کی وضو سے وہ فجر کی نماز پڑھتے تھے اور ساری رات ہی نفل پڑھتے رہتے تھے، وہ کوئی گناہ ہو گیا؟ کوئی اگر آپ ساری رات نفل پڑھ لے تو گناہ ہو گیا، کوئی کسی دن کوئی نفل پڑھ لے تو گناہ ہو گیا، کوئی سجدہ سجود ہو جائے کسی وجہ سے تو گناہ ہو گیا؟ یہ ساری چیزیں ثواب ہے، نیکی ہیں۔ وہ ان چیزوں کے اندر لوگوں نے ڈال دیا ہماری قوم کو، بجائے ہم کہ وہ روح روشن لوگوں کو دکھایا جاتا اور وہ لوگوں کو بتایا جاتا۔ تم جو مریخ پہ جانے کی بات کر رہے ہو، تم جو چاند پہ جانے کی بات کر رہے ہو، جس کے لیے تم یہ مختلف قسم کی چیزیں ایجاد کر رہے ہو، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پوری کائنات کے اندر ٹریول کر کے آئے اور اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو اس کی طرف لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ان کی طرف ہم جب ہی آئیں گے جب ہم ان چیزوں سے ماورا ہو کے اس چیز کی طرف دیکھیں گے۔ تو وہ تو سادہ ترین دور تھے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو برپا ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اور ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس طرح ہم فائدہ اٹھاتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح جب ہمارے اوپر یہ چیزیں کھلیں گی تو ہم مقابلے میں کیوں نہیں لے کے آئیں گے معراج کو؟ جب وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم مریخ پہ ہم نے سیارہ بھیج دیا ہے، ہم نے چاند پہ بھیج دیا، بھائی یہ تو اسی دنیا کے اندر ہے، یہ تو اسی نظام کی سارے ہیں، جتنے بھی آپ کے مریخ ہیں، چاند ہے، سورج کے گردی گھومتے ہیں سارے کے سارے۔ تو اللہ کے حبیب تو اس پوری کائنات کو ٹریول کر کے اس جگہ پہ گئے جہاں ٹائم اینڈ سپیس نہیں، کوئی ٹائم اینڈ سپیس نہیں ہے، جہاں وہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیج دیا جہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے، کہ فرشتوں کے جانے کے لیے بھی بے وجودی ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں نہ ٹائم ہے نہ سپیس ہے، آپ وہاں کیسے جائیں گے؟ تو آپ کا وجود ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہاں کوئی چیز بھی وجود نہیں رکھتی اس طرح کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں، اور یہ حقیقت محمدی ہے، اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور یہ عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، یہ زبان بیان نہیں کر سکتی۔ ہو سکتا ہے آنے والوں دنوں کے اندر کچھ اور لوگ آئیں جو بڑے اچھے طریقے سے اس کو بیان کر سکیں، لیکن یہ بہت شکرانے کا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ کو دن منا لے کسی چیز کا بھی، کوئی بھی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ آپ نزول قرآن کا کوئی موقع منا لیں، لوگوں کو لے آئیں کہ دیکھیں ہمارے پاس یہ کتاب اتری، اس کو ایک دن منا لیں، آپ جشن منا لیں قرآن کریم کا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں آپ؟ ان چیزوں کے اندر کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ چیزیں آپ کے اوپر جو نعمتیں اظہار ہو رہی ہیں وہ پوری دنیا کے لیے دکھانے کے لیے آج کل مروج ہے۔ روزانہ آپ 365 دن مناتے ہیں، آج فلاں کا دن منایا جا رہا ہے، فلاں کا دن منایا جا رہا ہے، تاکہ لوگوں کو شعور دیا جائے۔ تو لوگوں کو یہ شعور نہ دیا جائے کہ سب سے بہترین کتاب ہمارے پتری، ہم اس کا آج دن منا رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ شعور نہ دیا جائے کہ معراج ہے، اس کے دن ہمیں 5 نمازیں ملی تھی۔ جو مومن کی معراج ہے، مومن اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار اور قرب حاصل کرتا ہے، اسی طرح محسوس کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے مصلی کے اوپر، اس کی روحانی آنکھ اسی طرح ادراک کرتی ہے۔ ایسے نہیں کہہ دیا گیا، یہ اس طرح ضرب المثالیں نہیں ہے، یہ اس طرح فکرے نہیں ہیں، تمثیلیں نہیں ہیں، بالکل حقیقت ہے کہ مومن کی معراج ہے۔ یہ جو معراج سے تحفہ لے کے آئے ہیں تو ہمیں بھی تو نہیں بھولے، ہمارے دل میں بھی تو یہ حسرت ہے کہ ہم بھی اپنے رب سے قرب اور وصال حاصل کریں، تو یہ معراج ہوتی ہے۔ لیکن معراج کے لیے ہڈی ماس بال کو اللہ اللہ کرنا پڑتا ہے، وہ پیسٹی بلڈ کرنی پڑتی ہے، وہ تقریریں کرنے سے نہیں ہوتی کہ بہت ساری مجھے حدیثیں یاد ہیں
اور میں بہت سارے زمین و آسمان کے کلابے ملا کے ایک سے لفظ جوڑ دیتا ہوں. وہ کوالٹی حاصل کرنے سے ہوتی ہے, وہ انسٹرومنٹ حاصل کرنے سے ہوتی ہے, ان آنکھوں کو حاصل کرنے سے ہوتی ہے, اس دل کو روشن کرنے سے ہوتی ہے. اس کیپیبل تو ہوں, یہ اس کے قابل تو ہوں کو دیکھ سکے. تو ہڈی ماس بال بال اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ محسوس ہوتا ہے, نہ پھر آنکھ جھپکتی ہے اور نہ پھر عقل ڈگمگاتی ہے, نہ پھر ٹریمبلنگ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں مومن کے لیے بھی ہوتی ہیں, اس کو نماز میں ہوتی ہیں. ہاں میں جا رہی ہوں. نماز میں تو نماز مومن کی معراج ہے. نماز کی طرف آئیں اور نماز سکھ بنے گی جب آپ کا دل ہڈی ماس بال بال اللہ اللہ کرے گا. میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں کیا بولوں گا, چلو کچھ بول تو دیا, گزارا ہو گیا. مہربانی جی.